اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف اسلامیہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے درس کا موضوع ہے بیت الخلاء کے مستحبات اور مکروہات، یعنی اگر ایک آدمی رفع حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کون کون سی چیزیں مستحب ہیں، سنت قرار دی گئی ہیں، اور کون سی چیزیں اس کے لیے مکروہ ہیں۔ اسی درس میں ہم بیان کریں گے کہ کن مقامات پر یا کن اوقات میں انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے۔ بیت الخلاء کے چند مستحبات ہیں۔ پہلا مستحب یہ ہے کہ انسان ایسے مقام پر رفع حاجت کے لیے جائے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، چاہے وہ عمارت کی صورت میں ہو جیسے ٹائلٹ ہوتا ہے، یا وہ اتنا دور نکل جائے کہ جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے، یا ایسے پست مقام پر جا کر بیٹھے جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں رفع حاجت کے موقع پر یا ٹائلٹ جانے کے موقع پر، جو کہ ہمیں مفاتیح الجنان اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں آسانی سے مل سکتی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھے۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ تکنّع کرے، یعنی جب انسان پیشاب و پاخانہ کر رہا ہو تو اپنے ناک، کان اور منہ کو ڈھانپے تاکہ بدبو اس کے مشاموں تک، اس کے دماغ تک نہ پہنچے۔ ٹائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے مستحب ہے کہ انسان پہلے بایاں قدم اندر رکھے اور اس کے بعد دایاں قدم اندر رکھے، اور جب فراغت ہو جائے یعنی ٹائلٹ سے باہر آنا چاہے تو باہر پہلے دایاں قدم رکھے، اس کے بعد بایاں قدم رکھے۔ مستحب ہے کہ بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، یعنی جب انسان رفع حاجت کی حالت میں ہو تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے تاکہ فراغت میں آسانی ہو جائے۔ استنجا کرتے ہوئے پہلے مقام پاخانہ کو دھوئے اور پھر اس کے بعد مقام پیشاب کو دھوئے، اور جب رفع حاجت سے فارغ ہو جائے تو معصوم فرماتے کہ اپنے پیٹ پر ہاتھ مارے، اپنے پیٹ پر ہاتھ کو ملے اور وہ مسنون دعا پڑھے جو ہمیں دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اس عمل کے چند مکروہات بھی ہیں۔ بیت الخلاء کے متعلق کچھ چیزیں مکروہ ہیں، جیسے کہ گھاٹ کے کنارے پیشاب پاخانہ کرنا، یعنی جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ شارع عام پر، یعنی جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، رستوں پر پیشاب کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے شریعت میں۔ درختوں کے نیچے پیشاب کرنا شریعت مقدسہ میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ سورج یا چاند کی طرف منہ کر کے پیشاب و پاخانہ کرنا شریعت مقدسہ میں مکروہ ہے۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا، کیونکہ مستحب ہے کہ انسان بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ قبروں پر پیشاب کرنا شریعت مقدسہ میں اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ہوا کے رخ بیٹھ کر پیشاب کرنا، یعنی جدھر سے ہوا آ رہی ہو آدمی اگر ادھر منہ کر کے پیشاب کرتا ہے تو شریعت میں یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ سارے چھینٹے اس کے بدن پر آ کر گریں گے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں مکروہ ہے۔ اس حالت میں کچھ کھانا پینا یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سوائے ذکر خدا کے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور گفتگو کرنا حالت رفع حاجت میں یہ شریعت میں مکروہ ہے۔ چند مقامات، چند حالتیں ایسی ہیں جہاں پر شریعت میں مستحب ہے کہ انسان پہلے پیشاب کر لے۔ مستحب ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے لگے تو نماز سے پہلے پیشاب کرے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے۔
اس طرح اگر ایک آدمی سونا چاہتا ہے تو سونے سے پہلے اس کے لیے پیشاب کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا مقام کہ اگر ایک آدمی حق زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا چاہتا ہے، تو مستحب ہے کہ پہلے پیشاب کرے، پہلے ٹائلٹ جائے، اس کے بعد ہم بستر ہو۔ اسی طرح ہم بستر ہونے کے بعد بھی مستحب ہے کہ انسان پیشاب کرے۔ اس طرح اگر ایک آدمی سفر پر جانا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے، تو مستحب قرار دیا گیا ہے اس کے لیے کہ وہ سوار ہونے سے پہلے رفع حاجت کرے، پیشاب اور پاخانہ کرے۔ عام عادی حالت میں پیشاب اور پاخانہ روکنا مکروہ ہے، لیکن شریعت مقدسہ میں اگر انسان کے لیے پیشاب اور پاخانہ کا روکنا ضرر رساں ہو، نقصان دہ ہو، تو پھر اس کا روکنا حرام ہے اور رفع حاجت کے لیے جانا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔